اب حضرت سیدہ زینب اپنے اپنے دونوں ننھے مجاہدوں کو دیکھا، بیٹوں کو دیکھا، نام ہے عام، ایک کا نام ہے محمد۔ پوچھا بیٹا تم ابھی تک میدان جہاد میں گئے نہیں، شہادت نہیں پائی؟ عرض کی امی جان پوچھنے تو گئے تھے لیکن ماموں نے اجازت نہیں دی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت نہیں دی۔ سیدہ زینب امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنے دونوں ننھے شہزادے لے کر پہنچ جاتی ہیں اور جا کر امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ برادر اپنی بہنوں کا ہمیشہ مان رکھتے ہیں، بہن کی ہر تمنا کو عزیز از جان رکھتے ہیں، سخی ماں کے سخی بیٹے میرا دامان در بھر دو مجھے بھی جان خواہر اس جہاں میں سرخ رو کر دو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا زینب کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ سیدہ زینب نے عرض کی بھائی جان کہ ذرا دیکھو تو کیسے باندھ کر ہتھیار پھرتے ہیں، صبح سے بس یوں ہی جنگ کے لیے تیار پھرتے ہیں، بنا میں احمد مرسل ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، نبی کے نام کا صدقہ اجازت دے دیجئے۔ سیدہ زینب نے جب عرض کی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا زینب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بھانجے اپنے ماموں کے گھر آتے ہیں تو ماموں انہیں کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دے کر بھیجتے ہیں۔ آج میں اس میدان میں ہوں جہاں تحفے تحائف تو نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ تیرے بچوں کو، اپنے بھانجوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید کروا دوں، یہ کیسے ہوگا؟ اور آپ نے فرمایا کہ نہیں ہرگز نہیں زینب یہ دل پتھر نہیں دل ہے، خدا را لائے کے نشتر نہیں مرہم کے قابل ہے، میں آپ اب تیری گود کو ویران کروں کیسے، تیری بربادیوں کا آپ خود سامان کروں کیسے۔ حضرت سیدہ زینب نے جب سنا کہ امام علی مقام اجازت نہیں دے رہے، اپنا رخ انور پھیر لیا، تھوڑا سا جیسے ناراضگی دکھاتے ہیں۔ امام علی مقام نے جب دیکھا، امام علی مقام نے سیدہ زینب کی طرف نظر پھیر کے دیکھا تو سمجھا شاید بہن ناراض ہو گئی۔ آپ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے بچوں کو اجازت دے بھیج دیجئے۔ سیدہ زینب نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور فرمایا کہ میدان میں جا کر پانی کا نام نہیں لینا، کوئی تعارف پوچھے تو بتانا کہ ہم اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، اہل بیت اطہار پر قربان ہونے والے ہیں۔
تو میدان میں گئے اون و محمد، ایک بھائی نے غالباً 7 کوفیوں کو، دوسرے نے کچھ مزید کوفیوں کو واصل جہنم کیا اور خود جام شہادت نوش کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت قاسم بن حسن اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں، امی جان چچا حسین سے مجھے اجازت لے کر دو، مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے، میں نے بھی جام شہادت نوش کرنا ہے۔ یعنی یہ اہل بیت اطہار ایسے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ حضرت قاسم بن حسن بھی اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کی امی جان مجھے چچا جان اجازت نہیں دیتے، راہ توحید میں بھی بڑا پرجوش ہوں امی، مگر اپنی یتیمی دیکھ کر خاموش ہوں امی، میں نے چچا جان سے اجازت مانگی، چچا جان نے اجازت نہیں دی، آپ سفارش کر دیجئے چچا جان مجھے اجازت دے دیں۔ آپ کی والدہ محترمہ امام حسین کے پاس لے کر آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں حسین ان کو بھی جانے دو، بچہ ہے ضد کرتا ہے، اسے بھی جام شہادت نوش کر لینے دو۔ امام علی مقام نے اجازت نہ دی، واپس لوٹے، یاد آیا کہ والد محترم امام حسن مجتبیٰ نے ایک کاغذ میرے بازو پر باندھا تھا اور فرمایا تھا اگر کوئی مشکل وقت آ جائے اسے کھول کر پڑھ لینا۔ وہ کاغذ تو کھولو، اس میں کیا ہے پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ اب جب اس کاغذ کو کھولا پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا جب کوئی مشکل مقام آئے نا اور تجھے اجازت نہ مل رہی ہو تو اپنے چچا حسین کو دکھانا، اجازت مل جائے گی۔ خوشی سے اچھلے، یہ شہید ہونے کی خوشی ہے۔ وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ آج ہم موت سے کتنا ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہوئے ہم غلط پارٹیوں کو ووٹ دے دیتے ہیں، سود کے نظام کو نافذ کرنے والے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، رشوت کا بازار گرم کرنے والے لوگوں کے پیچھے ہم لگے۔ ذرا سوچئے اہل بیت اطہار کا کردار کیا تھا۔ خوشی سے اچھلے اور وہ جا کر وہ خط، وہ پرچی اپنے چچا حسین کو دکھائی کہ یہ پڑھ لیجئے۔ حضرت امام حسین نے جب اس کو پڑھا تو اس پہ جو لکھا ہوا تھا، اب امام حسین کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، بس یہی فرمایا کہ میرے رنجور دل کو اور بھی رنجور کر ڈالا، حسن تیری وصیت نے مجھے مجبور کر ڈالا۔ اب میں مجبور ہو گیا، قاسم آپ کو اجازت ہے، جاؤ اس کو تیار کر کے میدان میں بھیجو۔ اب حضرت قاسم بن حسن کو تیار کر کے میدان میں بھیجا گیا۔ جا کے آپ نے للکارا کہ میں قاسم ہوں، ابھی تم سب کو میں تقسیم کر دوں گا، جو ظالم سامنے آئے اسے دو نیم کر دوں گا۔ اب کوئی شخص سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا۔ ابن زیاد نے کہا، ابن سعد نے کہا ارزق نامی پہلوان کو کہ تو جو 1000 سپاہیوں کا سپہ سالار ہے، کر مقابلہ، جا کے سامنے جاؤ۔ ارزق کہتا ہے کہ نہیں، میرا اور ان کا مقابلہ نہیں ہے، یہ بچہ ہے، تو میرے تو 4 بیٹے ہیں، پہلے ان کا مقابلہ تو یہ کر لیں۔
پھر میں بھیج دیتا، آپ چلا جاؤں گا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا حضرت قاسم کے مقابلے میں۔ حضرت قاسم نے اس کو کہا کرو وار، چونکہ ہم تو اہل بیت ہیں، پہلے وار نہیں کرتے۔ اس نے وار کیا، آپ نے روکا، اس نے پھر وار کیا، آپ نے روکا۔ 3 بار جب وہ مکمل کر چکا، امام علی مقام کے اس بھتیجے حضرت قاسم بن حسن نے فرمایا لے اب ظالم تیار ہو جا، اب وار اہل بیت کا آنے والا ہے۔ ایک ہی وار میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ دوسرے بھائی نے دیکھا کہ ایک بھائی تو مارا گیا، بڑا غصہ آیا اسے، بفرا ہوا میدان میں پہنچا، بغیر باپ کی اجازت کے حضرت قاسم نے اسے بھی جہنم واصل کر دیا۔ تیسرا بیٹا اپنے باپ ارزق سے اجازت لینے گیا، بڑے غصے میں، ارزق کو بڑا پیارا تھا، ارزق نے اس کو اجازت نہیں دی۔ اس نے کہا میں خود جاؤں گا، لیکن وہ بغیر اجازت باپ کے چلا گیا۔ اب جب تیسرا چلا گیا نا، حضرت قاسم نے اس کو بھی واصل جہنم کیا، اس کے گھوڑے اور تلوار پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب ارزق نامی پہلوان بڑے غصے میں بفرا ہوا کہ میرے تو 3 بیٹے مار دیے، اب میں مقابلہ کروں گا۔ حضرت قاسم کے مقابلے میں گیا ارزق۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ شہزادہ امام حسن مجتبیٰ، ارزق جب ان کے سامنے گیا، اس نے کہا کہ تو نے میری بہترین سواری پر قبضہ کیا ہے، اور یہ وہ تلوار ہے جو مجھے انعام میں ملی تھی، آج تیرے پاس ہے۔ اس سے میں نے کئی لوگوں کو مارا ہے، آج تلوار تیرے قبضے میں ہے، اب تجھے معاذ اللہ شہید کر کے تلوار بھی لے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اتنا بڑا پہلوان اور تیزی میں تجھے یہ پتہ نہیں چلا، تیرے تو گھوڑے کی ذہن ہی ٹھیک نہیں ہے، ڈھیلی ہے۔ اب اس نے جیسے ہی نیچے ذہن کسنے کے لیے دیکھا، حضرت قاسم نے ایک ہی وار کیا، اسے واصل جہنم فرما دیا۔ اب امام قاسم پکار رہے ہیں، ہے کوئی اور مقابلے میں آنے والا؟ سارے یزیدی دم بخود ہیں، کیا کریں، کون جائے مقابلے میں؟ دیکھ کر حیران ہیں۔ لیکن حضرت قاسم نے فرمایا کہ نہ ہم مغلوب ہوتے ہیں، نہ ہم مجبور ہوتے ہیں، مگر خدا کا حکم آ جائے تو مجبور ہوتے ہیں، خدا کا قہر بن جاتے ہیں ہم میدان میں آ کر، در خیبر الٹ دیتے ہیں نانے جمی کھا کر۔ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر خدا کو حکم آ جائے تو یہ الگ بات ہے۔ تو اب آپ پر یزیدیوں نے اکٹھے ہو کر آواز آئی کہ ایک ایک بندہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یکبارگی سے حملہ کرو۔ حضرت قاسم پر یکبارگی سے حملہ کیا گیا۔ حضرت قاسم کا گھوڑا زخمی ہوا، حضرت قاسم زمین پر پیدل جہاد کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا گھوڑا بھیج دیا، تازہ دم گھوڑا۔ اب وہ تازہ دم سواری جب گئی، امام قاسم اس پر سوار ہوئے، یزیدیوں سے میدان میں جہاد کر رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت قاسم کی نظر دشمن پر ہے اور امام حسین کی نظر قاسم پر ہے۔ سیدہ زینب جو خیمے کے دروازے میں کھڑی ہیں، ان کی نظر امام حسین پر ہے۔ حضرت قاسم کی والدہ مصلے پر ہیں، یعنی ماں مصلے پر، نظر زینب پر، زینب خیمے کے دروازے میں، نظر امام حسین پر، حسین ٹیلے پہ، نظر قاسم پر، اور قاسم میدان میں، نظر دشمن پر۔ ادھر قاسم گھوڑے سے گرے، امام حسین ٹیلے پہ گرے، سیدہ زینب دروازے میں گری اور والدہ سجدے میں گری کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے
قربانی کو قبول فرما لیا۔ یہ ہیں اہل بیت اطہار،